نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک مکمل روحانی نظام کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس میں عبادت، تربیت، محبت، اتفاق اور امت کی اصلاح سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رمضان المبارک صرف فرض عبادات کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے قرب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور امت کو عملی نمونہ دینے کا مہینہ بھی تھا۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے کہ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ بھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے دلوں میں شوق پیدا کرتے کہ وہ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں بلکہ اس کی قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کا آغاز سحری سے ہوتا، جو نہایت سادہ مگر بابرکت ہوتی تھی۔ کبھی چند کھجوریں، کبھی پانی، کبھی دودھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو دعا اور ذکر سے مزین کرتے تھے۔ سحری میں تاخیر کو پسند فرماتے تھے تاکہ روزہ رکھنے والے کو آسانی رہے، اور یہ اصول واضح ہو کہ اسلام انسان کی طاقت اور فطرت کے مطابق ہے۔ ان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے نہایت سکون، صبر اور حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتے۔ اگر کوئی سخت بات بھی کہہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر درگزر فرماتے۔ اس سے صحابہ نے سیکھا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس کی تربیت اور اخلاق کی اصلاح کا نام بھی ہے۔ افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی افطار کرتے، تازہ کھجور سے روزہ کھولتے، اگر نہ ہوتی تو خشک کھجور، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرماتے، پھر دعا کرتے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہی سنت صحابہ میں عام تھی کہ وہ افطار کو روحانی لمحہ سمجھتے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ مساکین کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا دلجوئی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن جاتا۔ اس کا اثر یہ ہوتا کہ مدینہ کی فضا میں ہمدردی اور محبت بڑھ جاتی تھی۔ قرآن کی تلاوت رمضان کا مرکزی حصہ تھی، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے اور اس پر غور بھی فرماتے۔ اس سے امت مسلمہ کو یہ سبق ملا کہ رمضان المبارک اصل میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل میں مشغول ہو جاتے، طویل نماز پڑھتے، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل میں خشوع و خضوع ہوتا، مگر ساتھ ہی صحابہ کو اعتدال کی تعلیم دیتے تاکہ وہ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ اس سے اسلام کی آسانی اور توازن کا اصول واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مزید شدت اختیار کر لیتے، راتوں کو جاگتے، اہل خانہ کو جگاتے اور دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر دیتے، یعنی مکمل توجہ اور اللہ کی طرف ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ روحانی بلندی کا وقت ہے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سکھاتے کہ کبھی کبھی دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر دل کی اصلاح ضروری ہے۔ اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر، دعا و تلاوت میں وقت گزارتے اور اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط کرتے۔ صحابہ اکرام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادت و خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نرم دلی اور سخاوت میں نمایاں تھے، اور وہ خفیہ طور پر محتاجوں کی مدد بھی کرتے اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت عمر بن خطاب نظم و ضبط و اجتماعی عبادات کے اتمام میں اہم کردار ادا کرتے اور لوگوں کو نماز عبادت کی طرف متوجہ بھی کرتے۔ حضرت عثمان غنی عفان قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے اور صدقہ و خیرات میں پیش رہتے، جبکہ حضرت علی ابن طالب عبادات، علم اور خشوع میں ممتاز تھے۔ ان تمام شخصیات نے رمضان المبارک کو ایک عملی درسگاہ بنا دیا جس میں روحانیت، کردار سازی دونوں شامل تھے۔ افطاری کی اجتماعات میں بھائی چارہ اور محبت نمایاں ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو افطاری کروانے کو سعادت سمجھتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور اس عمل نے معاشرے میں ایثار و ہمدردی کو فروغ بھی دیا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں امت کی مغفرت و بھلائی مانگتے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو اس مہینے سے فائدہ اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی اصلاح پر خاص زور دیتے۔ فرماتے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس سے واضح ہوتا ہے رمضان المبارک رمضان کردار سازی کا مہینہ ہے، اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال میں نرمی اور آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور اس لیے رمضان المبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار و مسافر اور کمزور افراد کے لیے رخصتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ دین مشکل نہ بنے۔ رمضان کے اختتام پر جب عید الفطر آئی تو یہ دراصل ایک مہینے کی عبادت کا انعام ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تاکہ معاشرے کا ہر فرد خوشی میں شریک ہو سکے اور کوئی محتاج محروم نہ رہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کو دیکھیں تو ہمیں ایک مکمل روحانی اور سماجی نظام نظر آتا ہے جس میں عبادت کی کثرت، اخلاق کی بہتری، قرآن سے تعلق، سخاوت، صبر، معاشرتی ہمدردی سب شامل ہیں، اور صحابہ نے انہی اصولوں کو سیکھ کر ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ آج کے مسلمان کے لیے اس سیرت میں واضح پیغام ہے کہ رمضان کو صرف رسم نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بنائیں۔ سحری میں برکت کو محسوس کریں، افطاری میں شکر ادا کریں، راتوں میں عبادت کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو اختیار کریں، اور دل کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی سکون بھی دیتا ہے، اور یہی وہ طرز زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کی اصل روح بھی ہے۔ جب کوئی مسلمان اس انداز سے رمضان گزارتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، کردار میں نرمی آتی ہے، اور زندگی میں برکت بھی اترتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارے۔ تراویح اور رمضان المبارک کی وہ عظیم عبادت ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں روحانیت، اجتماعیت، قرآن سے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور جب ہم اس محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اصل حسن اور حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں کو عبادت کے نور سے روشن کیا، اور قیام اللیل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا کہ رات کا سکون اللہ کے قرب کا بہترین وقت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں قیام طویل ہو جاتا، قرآن کی تلاوت میں خشوع ہوتا، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نمایاں ہوتا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تو روحانی کیفیت ایسی ہوتی کہ گویا آسمانوں کی رحمت نازل ہو رہی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتوں کے بعد بعد قیام ترک کر دیا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اس فیصلے میں دین کی آسانی اور حکمت کا پہلو نمایاں ہے۔ تراویح دراصل اسی قیام اللیل کا تسلسل ہے جو بعد میں باقاعدہ جماعت کی صورت اختیار کر گیا۔ اس عبادت کی اصل روح لمبی نماز نہیں بلکہ قرآن سے تعلق، دل کی نرمی اور اللہ کی یاد ہے۔ جب مسلمان تراویح کھڑے ہوتے ہیں تو گویا وہ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر ایک روحانی سفر پر چل پڑتے ہیں جہاں ہر آیت کو چھنچھوڑتی ہے اور ہر رکعت انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں قیام کرتے تھے، مگر رمضان میں عبادت کی کیفیات اور زیادہ بڑھ جاتی تھیں، اور اس سے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی بنیاد نبی پاک کی سنت میں موجود ہے، اور اس کا مقصد عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے، نہ کہ صرف رسم ادا کرنا۔ تراویح کا موجودہ اجتماعی نظام زیادہ واضح طور پر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں منظم ہوا، جب انہوں نے بہت لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تاکہ قرآن سننے اور عبادت میں یکسوئی پیدا ہو، اور انہوں نے اسے بہترین عمل بھی قرار دیا کیونکہ اس سے امت میں اتحاد و نظم پیدا ہوتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعی عبادات معاشرتی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تراویح کی راتوں میں مسجد کا ماحول ایک روحانی منظر پیش کرتا ہے، قرآن کی آواز، صفوں کی ترتیب اور دلوں کی عاجزی انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا اور اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تراویح دراصل دل کی اصلاح اور روح کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں اعتدال ضروری ہے، اس لیے تراویح کا مقصد صرف زیادہ رکعتیں پڑھنا نہیں بلکہ خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر دل حاضر ہو تو تھوڑی دیر عبادت بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، اور اگر دل غافل ہو تو زیادہ عبادات بھی روحانیت پیدا نہیں کرتی۔ وجہ ہے
کہ سلف صالحین تراویح کو کیفیت کے ساتھ ادا کرتے تھے، نہ کہ صرف مقدار کے ساتھ۔ تراویح میں قرآن سننا اس عبادت کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جب پورا قرآن تراویح میں سنا جاتا ہے تو گویا ایک مہینے میں پورا پیغام دل میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی عمل سے نہ صرف علم بڑھتا ہے بلکہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے صحابہ تراویح میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن کو صرف اور صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا پیغام سمجھ کر سنتے تھے۔ تراویح کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ایک عبادت مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرتی ہے۔ جب ایک ہی مسجد میں مختلف طبقوں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امیر و غبیر کا فرق مٹ جاتا ہے اور اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی اسلام کا سماجی حسن ہے اور عبادت کے ذریعے معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تراویح کی راتیں دراصل خود احتسابی کا وقت ہوتی ہیں، اور دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے اعمال یاد آتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس نے تراویح کو دل سے پڑھا اس نے رمضان المبارک کی روح کو پا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں آسانی اور توازن ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہو یا کمزور ہو تو وہ بیٹھ کر بھی تراویح کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح کا دروازہ کھلا ہے، چاہے وہ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، نہ کہ جگہ۔ تراویح کا ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو صبر اور استقامت سکھاتی ہے۔ مسلسل کئی راتوں تک عبادت کرنا نفس کی تربیت کرتا ہے اور انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہی تربیت رمضان کے بعد بھی انسان کی زندگی میں نظر آتی ہے، تاکہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں نے تراویح کو بڑے اہتمام سے ادا کیا۔ مساجد آباد رہتی ہیں اور قرآن کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی تسلسل نے امت کے اندر قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا اور زندہ رکھا۔ آج بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں رمضان کی راتوں میں مساجد کا منظر ایک جیسا ہوتا ہے، جو امت کی وحدت کی علامت ہے۔ تراویح کی ایک اہم تاثیر یہ ہے کہ یہ دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور جدید زندگی کی مصروفیات اور ذہنی دباؤ کے درمیان یہ عبادت روح کو راحت بھی دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن سنتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی کم ہو جاتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ روحانی اثر ہے جس کی وجہ سے لوگ تراویح کے بعد ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ اس عبادت کا ایک عملی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے معمولات کو منظم کرتی ہے، اور رات کا وقت عبادت میں گزارنے سے انسان فجر کے قریب ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں نظم پیدا ہوتا ہے۔ یوں رمضان ایک تربیتی پروگرام بن جاتا ہے جو انسان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اگر ہم تراویح کی اصل روح کو ایک جملے میں بیان کریں تو یہ اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزارنے کی عبادت ہے، جس میں دل، زبان اور جسم تینوں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ عبادت انسان کے پورے وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج کے دور میں جب زندگی تیز رفتار ہو چکی ہو، تراویح ہمیں رک کر سوچنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی دوڑ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں روحانیت کا اثر محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان چاہے کہ اس کا رمضان مکمل ہو تو اسے تراویح کی موز رسم کے طور پر نہیں بلکہ روحانی سفر کے طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، دعا کریں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی سکون دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سکرپٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ نہایت ہی مختصر ہے، جو آپ سحری کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی برکت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمے
ایسے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے ہیں اور بولنے میں بہت ہی آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان میں یعنی ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب بھی ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں، چاہے وہ سمندر کی چاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تو روزانہ 100 مرتبہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا بہترین وقت صبح فجر کی نماز کے بعد کا ہے اور سحری کے بعد کا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں بندے سے یا کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ذکر بہترین علاج ہے۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ پورے یقین اور توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کلمات کو دہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ اسے ہر بلا، ہر خوف، ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، خاص طور پر بچوں کو یہ کلمات یاد کرائیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی برکتیں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد میں مگر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام جائز دعاؤں کو صرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والا جتنا ہی اجر پاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہم لوگوں کو یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔